اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے. They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ They go out. They don't sit. یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور بیلی فل ہو جاتی ہیں. کیا کہا؟ They go out. یہ کی ورڈ ہے. Going out. ہاتھ پیر ہلانا آپ کا کام ہے. رزق آپ کو تلاش کر لے گا. وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ کیا پتا نہیں کہاں ہاتھ پیر ہلا کے ملنا ہے. یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہے. ہاتھ پیر ہلاؤ. اس حدیث سے بہت کلیئر جو ہے وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے. تو اس میں کوئی کنفیوز ہونے والی بات نہیں. لوہے محفوظ اللہ کا کامل علم ہے. میں ابھی یہ موبائل یوں پکڑ رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے. اسی لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے میں پراؤڈ ہوں اللہ کا ورشپر. دیکھیں آج میں آپ کو کہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ کا سب پتا ہے اے ٹو زی. آپ کا جو آپ نے کرنا ہے، ابھی آپ نے یہاں سے چل کے آ جانا ہے، وہ بھی اس کو پتا ہے. آپ کہیں گے کون ہے؟ آپ تو بیعت کر لیں گے جا کے. آپ کہیں گے میں تو ملاؤ اس سے. کون ہے؟ یہی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. خزانوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی. میری فیٹ اللہ کو پتا ہے اور میں اس میں پراؤڈ ہوں. اس میں کوئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا، یعنی اللہ کو پتا ہے نا. کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھا اللہ کو پتا ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا فلانا جہنمی، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، ایسے ہم نے نہیں کرنا. اللہ کو پتا ہے یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ہمارا رب ہے. اور اسی لیے وہ رب ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے. اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے. وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ گاڈ ہے. اللہ ہے وہ اللہ. اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتہ ہے. اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتا ہے میں نے کل کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا، لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں. صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے، بدقسمت لکھا ہے، تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لے، مجھے بلیسڈ بنا دے. یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو. اس میں اکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتہ ہے، لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. اللہ کو یہ دعا کتنی پسند ہے. اور چینج ہوتی ہے دعا سے، چیزیں چینج ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی. اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے. یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے. وہ ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے. جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا. تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں. میں دعا کروں مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں. ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز. اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمپل جو بھی قرآن میں حدیث میں کانسیپٹس ہیں نا، تقدیر کے، رزق کے، ان کو ہم نے کس روشنی میں دیکھنا ہے؟ سنت کی روشنی میں، کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کس شخص نے کی؟ رسول اللہ نے. پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ثابت ہوتی ہے سننا سے؟ سب سے زیادہ قرآن کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو. سب سے زیادہ اللہ کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو. انہیں کیسے سمجھ آیا؟ انہیں بھی پتا تھا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے، پتا تھی یہ بات، انہیں بالکل پتا تھی. لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہجرت جب کی ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے؟ بالکل ریسرچ کی. بیک اپ پہ حضرت علی کو بیڈ پہ سلایا، بالکل سلایا، وہ طریقہ بھی اختیار کیا. راستے میں جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ بھی کیا، بالکل کیا. ساری ریسرچ کی، بالکل کی. غزوہ خندق کی مثال لیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک دے رہا ہوں. اسباب اختیار کیے، بالکل کیے. سپائز کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو ایز اے انٹیلیجنٹ سپائی، جو کہ بالکل جائز ہے، جنگ کے موقع پہ بنایا، بھیجا. سارا جو ہے وہ جا کر ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروائی. اس کے بعد ایک پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جائز، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا کہ مشرکین کو اور جوز کو آپس میں ذرا ان میں پھوٹ ڈالی جائے. وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی کو بھیجا، اس نے جا کے، ان صحابی نے جا کے قریش کو کوئی بات کی، جیوز کو کوئی بات کی، جائز ہے جنگ میں، اور اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، جائز پروپیگنڈا، وہ بھی اختیار کیا. دعائیں بھی کی رو رو کے.
بہت دعائیں کی، ڈیلی جاگ کے دعائیں کرتے تھے، اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، سورہ فتح کی غالباً آیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب ہوں گے۔ اللہ نے تو بتا دیا پروفٹ کو کہ آپ نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، فتح مکہ آپ ہی کی ہے، لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ کو، لیکن ان کی 23 سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے، فتح مکہ کے لیے پروسیس پورا تھا، اور وہ پروسیس سے گزارنا وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسیس سے گزارا، تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں، تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ نیک ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں۔ بہرحال سننا سے کلیئر کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ، سٹرگل ہمارے نبی نے جب کی تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم سٹرگل نہیں کریں گے۔ ہاں ایکسیپشنز موجود ہیں، ان کو ہم معجزے اور کرامت کہتے ہیں ان ایکسیپشنز کو۔ جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو سمر میں ونٹر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے، ونٹر میں سمر کے فروٹس پڑے ہوتے تھے ان کے حجرے میں۔ حضرت زکریا حیران ہوتے تھے، کہتے تھے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کہتی تھی یہ میرے رب نے دیے۔ وہ کرامت ہے، غیر انبیاء پہ کرامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو کوئی استعمال کر کے اب کلیم کرنے لگ جائے کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ بیٹھو نیچے سے پیسے نکلیں گے، ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی، وہ امپریکٹیکل باتیں اور سنت غیر سنت، مطلب سنت سے ثابت نہیں یہ چیزیں، آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ وہ کرامت ہے، معجزات ہے۔ بنی اسرائیل کو من و سلوہ آتا تھا بغیر کوئی محنت کیے، اللہ دیتا تھا، رزق دیتا تھا۔ پھر وہ حدیث پہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں ذرا ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دوں کیونکہ اس میں ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، if you were to put your trust in Allah as you should, you would be given provision like the birds۔ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ایسے ہی رزق دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے۔ they go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening۔ اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ they go out، they don't sit۔ یہ نہیں کہا وہ بیٹھی رہتی ہیں اور بیلی فل ہو جاتی ہیں، کیا کہا؟ they go out۔ یہ کی ورڈ ہے، گوئنگ آؤٹ۔ ہاتھ پیر ہلانا آپ کا کام ہے، رزق آپ کو تلاش کر لے گا، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کیا پتہ نہیں کہاں ہاتھ پیر ہلا کے ملنا ہے، یہ اللہ نے جو ہے وہ آپ پہ چھوڑا ہے، ہاتھ پیر ہلاؤ۔ اس حدیث سے بہت کلیئر جو ہے وہ کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ سنت سے کلیئرلی ثابت ہو رہا ہے یہ رویہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بندہ اب ایفرٹس نہ کرے اور ایک ہی چیز پہ اڑا رہے۔ آج نوجوان کہتے ہیں ہماری جاب نہیں لگ رہی، سوال یہ آپ ایک ہی چیز پہ کیوں اڑے ہوئے؟ انجینئرنگ کر لی تو اسی پہ اڑے رہنا، رسک پتہ نہیں کیسے ملنا ہے آپ کو، تھوڑی اور چیزیں ٹرائی کریں، بزنس تھوڑا سا ٹرائی کریں، کوئی اور طرح کوئی اسباب اختیار کریں، اس پہ ڈپریس ہو کے بیٹھ، ڈپریشن کی وجہ یہ کہ اتنا پیسہ لگا کے اسٹڈی کی ہے، وہ اگین کنسیپٹ ٹھیک ہونے لے۔ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریفائنمنٹ آف پرسنالٹی، ریفائنمنٹ آف آئیڈیاز، نکھار آ جائے تھوڑا سا، ایک سوشل سٹیٹس مل جائے، مل گیا، اچھی یونیورسٹی سے پڑھے، اچھی ڈگری لے لی، سوشل سٹیٹس بھی مل گیا، اب جاب ہو سکتا ہے کوئی اور نیچر کی بھی آپ کو کرنی پڑ جائے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو بہت سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اچھا نام مل گیا یونیورسٹی کا، آپ کو جو ہے ریفائنمنٹ ہو گئی پرسنالٹی کی، آئی ٹی اسکل آ گئے، آپ کو ریسرچ کرنے کے اسکلز آ گئے، آپ کو پاور پوائنٹ بنانا آ گئی، آپ کو بہت سے اسکل لرن کر لی ایجوکیشن سے، آپ کو سوشل اسکلز آ گئے، دوستوں سے انٹریکٹ کرنے کے وغیرہ وغیرہ۔ ایجوکیشن کا مقصد حل ہو گیا، یہاں فل سٹاپ لگا دیں، آگے کوشش کریں جاب ڈھونڈنے کی، ملتی ہے اچھی بات ہے، نہیں ملتی ہے ہاتھ پیر اور ماریں۔ یہ ہے اصل میں کنسیپٹ جن کو میں سمجھتا ہوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔